کیا کہنا اس گروہ کا کہ جو اعلان بعثت کے وقت میں مومن خدا کے الفاظ میں ہو. کیا کہنا اس گروہ کا جو اس وقت بھی مومن. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہی تو ہوگا. اور تھوڑی بہت عربی تو ہم جیسے اگر خاکساروں کو آ سکتی ہے تو خالق کلام اگر عربی زبانوں کی ماں تلفظ اور لہجے کے اعتبار سے تو جو ماں کا پیدا کرنے والا وہ خالق کلام، اس نے اگر لفظ مومن استعمال کیا ہوتا ہم کہتے ایک مومن تھا کوئی. اس وقت پیغمبر کی بعثت کا اعلان ہوا، ایک مومن تھا کوئی. اگر تثنیہ ہو تو دو مومن، مومنین یا مومنان. حالت رفعی اور نسبی اور جری کا فرق. البتہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ مؤمنین، اس کا مطلب ہے کم از کم 3 مومن تو اس وقت چاہیے جب رسول کے لیے بعثت کا اعلان خدا فرما رہا ہو. اور اگر کسی کو وہ 3 مومن مل جائیں تو کیا کہنے، اس کا ایمان اتنا قدیم ہے جتنا محمد کی رسالت قدیم ہے. بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. پیغمبر کا کام کیا ہے کہ وہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو رہیں گے تو کریں گے نا. جب رہیں گے ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ تو کرنے کے لیے رہنا پہلے شرط ہو گیا. تو جس کو پیغمبر کے وجود پہ شک ہو اسے آیت خدا پہ یقین کیسے آئے گا؟ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ ان کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آخری جملہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي، اگرچہ اس پیغمبر کی آمد سے پہلے، ترجمہ کیا کروں، کھلی ہوئی گمراہی کہوں. بات پڑھے محمد وآل محمد. عجیب بات نہیں؟ یعنی اگر صرف میں تمام روایات کو چھوڑ دیجئے، اس کے سوا تمام آیات کو چھوڑ دیجئے فی الحال اپنے موضوع کے اعتبار سے، آیت کا آغاز، آیت کا اختتام. آغاز کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. تو آغاز تو خدا بتا رہا ہے کہ اس نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اور آیت کا آخری جملہ یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي، کہ وہ اس کی آمد سے پہلے. ایک طرف خدا انہیں مومن کہتا ہے اور ایک طرف جملہ یہ کہ وہ ان کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو گمراہی بھی تھی اور مومن بھی تھے. اب میں اگر آیت کے لحاظ سے بات کروں تو مومن بھی تھے اور گمراہی بھی تھی. اب گرچہ صرف ایک جملہ کہوں گا اور واپس اپنے کل کے عنوان سے متصل ہو جاؤں گا. جملہ یہ کہ سرکار ختمی مرتبت کی آمد سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں یا جہالت کہتے ہیں؟ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. بات پڑھ لیں محمد علیہ. کیا کہتے ہیں؟ رسول کی آمد سے پہلے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں یا جہالت کہتے ہیں؟ اگر کوئی جہالت کہے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ بہرحال 11 افراد تو تاریخ نے بیان کیے ہیں جو باقاعدہ رسول کے زمانے میں لکھنا اور پڑھنا تک جانتے تھے. وہ اتنے قابل تھے، مکے کے کافر اتنے قابل تھے کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی کنیزیں جو اشعار کا انشاء کیا کرتی تھی، آج کے شعراء بھی ان کے جیسا کلام کہنے سے قاصر ہیں عربی زبان کے لحاظ سے. کہ وہ پانی بھرنے جا رہی ہیں تو اشعار کہتی ہیں. تو اب 11 افراد، اب خیر اس میں 5 خواتین کا تذکرہ الگ موجود، وہ الگ موضوع ہے. تو کتنے افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ تو پورے زمانے کو
نہیں کہہ سکتے تھے نا زمانے جہالت. اگر ایک فرد بھی عالم ہو، ایک فرد بھی لکھنے پڑھنے والا موجود ہو، تو کم از کم پورے زمانے کو تو جہالت کا دور نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتے. زمانے جاہلیت اور جہالت میں فرق کیا ہے؟ فرق سنیں گے. جہالت ختم ہو جاتی ہے علم کی اور روشنی آنے کے بعد، اور جاہلیت ختم ہوتی ہے نور ولایت کے آنے کے بعد. دلیل یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، دلیل ہے. وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ، من مات ولم يعرف امام زمانہ، جو شخص مر گیا اور اس حالت میں مر گیا کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، فقد ماتا میتۃ الجہالہ کہوں کیا جاہلیہ کہوں؟ روایت تو جاہلیہ والی ہے. اس کا مطلب بہت قابل ہو گئے، ڈاکٹریٹ کر لیا، بہت پڑھے لکھے ہو گئے، مفسر قرآن ہو گئے، بہت عمدہ کام کیا، سائنسدان ہو گئے، لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو تم نے اپنی جہالت تو ختم کر لی، جاہلیت ختم نہیں کی ہے. بات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ٹھیک، تو آیت کا ترجمہ مکمل ہوا آج کی حد تک، اور ہم کل پیغمبر کے مقام رسالت کو بیان کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچے تھے کہ جہاں اللہ کے رسول نے سب سے پہلا اعلان نہ نماز کا کیا، نہ روزے کا کیا، نہ حج کا کیا، نہ عمرے کا کیا، نہ زکوٰۃ کا کیا، نہ جہاد کا کیا. سب سے پہلا اعلان کیا، سب سے پہلا اعلان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سب سے پہلا اعلان یہ. بہت غور کیجئے گا، حالانکہ نماز بہت اہم ہے، روزہ بہت اہم، اسے انکار نہیں، مگر پہلا اعلان کیا ہے کہ جو بھی کہہ دے گا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. تم کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سوال پڑھ لے محمد و آل محمد. ذرا سا اگر آپ لوگ آگے آئے ہیں تو یہ جب آپ نے حرکت فرمائی ہے تو برکت کے لیے صلوات بھی پڑھ لیجئے. بھائی ہماری مجلسوں کے دو سہارے رہتے ہیں، ایک سہارا سہارے جلال ہے اور ایک سہارا سہارے جمال ہے. سہارے جلال کو نعرہ حیدری کہتے ہیں اور سہارے جمال کو نعرہ صلوات کہتے ہیں. چلیے اللہم صلی علی محمد. میں الفاظ کو آسان کر لیتا ہوں. جو جوش دلائے، جو جوش دلائے وہ نعرہ جلال ہے، جو ہوش میں لائے وہ نعرہ جمال ہے. تو اب جوش تو آگئی، آپ بات پڑھ لیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو مقام رسالت کے حوالے سے سب سے پہلا اعلان، سب سے پہلا اعلان اللہ کے رسول نے جو کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس اعلان کرنے والے کے لیے سب سے پہلے تو کفار کی نگاہ اٹھی، کس نے اعلان کیا ہے؟ اعلان کرنے والا کون ہے؟ اس کو دیکھو، ہے کون؟ کہ دو آنکھیں رکھتا ہے. یہ ہے کون؟ کہ ایک زبان رکھتا ہے کون؟ کہ سماعت بالکل ہمارے جیسے ہی گوش آئے انسان رکھتا ہے. یہ ہے کون؟ کہ ہمارے محفل میں رہتے ہوئے قوت گرفت کے لیے دو ہاتھ رکھتا ہے. کہ یہ ہے کون؟ کہ ہمارے علاقے، ہمارے زمینوں پہ چلنے کے لیے، رفتار قدم کے لیے یہ دو ہی قدم رکھتا ہے. تو
اتنا بڑا اعلان کر رہا ہے کون یہ؟ اب اس کے اعلان کو دیکھتے چلیے اور پھر پہچانیے کہ اتنا بڑا اعلان کرنے والا خود کامیاب تھا کہ نہیں تھا۔ بڑا آسان ہے میرا کہنا، آپ کا سننا، لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ جو کامیابی بانٹ رہا ہے وہ خود کامیاب ہے بھی یا نہیں۔ تو قرآن کی آیات سے ہم نے 3 حصے کل شروع کیے تھے، جن میں پہلا حصہ تھا کہ جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا، اور بیچ میں ایک طبقہ وہ ہے کہ اگر ادھر گر گیا تو ناکام ہو گیا، ادھر مڑ گیا تو کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس تیسرے طبقے کا نام کیا ہے کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آسان ترجمہ کیا؟ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گرچہ کل میں نے 5 آیات تلاوت کی تھی اس گروہ کے بارے میں، اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف 5 آیات تھی، پورا خلاصہ قرآن نہ تھا، یعنی ان ناکام ہو جانے والوں میں سے صرف اتفاق سے مجھے 5 اتنی یاد رہتی ہیں کہ نہ 5 سے کم یاد ہو پاتی ہیں نہ 5 سے زیادہ، اس لیے میں کیا کروں۔ تو مجھ سے میرے محترم سننے والے درخواست کر رہے تھے کہ اور بھی لوگ ہیں جو ناکام ہیں، بہت سارے ناکام ہیں، مگر میں تو ان 5 آیات کو یاد کر کے آیا تھا۔ بھیا صاف صاف بات ہے، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں بھئی، طالب علم ہوں، اور خدا مجھے طالب علم رکھے، جب تک رکھے گا تو پھر علم کا دروازہ کھلا رہے گا، اور جس دن مجھے خدا نے اس صفت سے محروم کر دیا تو مجھ پر اسی دن علم کا دروازہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی میرے 5 جاتی ہیں، تو 7 ہوں کہ 9 ہوں کہ 11 ہوں، اس سے کوئی اس وقت بحث نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں تلاش کہاں سے کرتا ہوں۔ کتاب کا نام الموجم المفہرس لآیات القرآن الحکیم، محمد جواد عبد الباقی، اتنا بڑا کام کر گئے شخص۔ اس نے پوری قرآن کی آیات کی ایک انٹروڈکٹری کہہ لیجئے آپ، کہ آپ نے آیت کا ایک کوئی لفظ معلوم کیا اور پھر تلاش کرنے کہ اس لفظ سے متعلق کتنی آیات قرآن میں موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک؟ اب چاہے جتنی مل جائیں آپ کو۔ جھوٹے کامیاب نہیں ہیں، جھوٹے کامیاب نہیں ہیں، ظالم کامیاب، انہو لا یفلح الظالمون۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ظلم کو چھوڑ کر عدل کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جس نے جب ظلم کو چھوڑا، ٹھیک، 3 گروہ ہو گئے نا۔ پہلا کون؟ ان 5 میں سے جو کل بیان کیے تھے، ظالم۔ اگر ظالم کو کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ظلم کو چھوڑنا ہوگا اور عدل کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ جب تک وہ ظالم رہے گا کامیاب نہیں ہے۔ ظالم حکومت تو کر سکتا ہے، ظالم مال لوٹ تو سکتا ہے، ظالم الیکشن جیت تو سکتا ہے۔ الیکشن میں جیتنا اور ہے، خدا کے یہاں جیتنا اور ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، انہو لا یفلح الکافرون۔ کافر کامیاب نہیں ہے، نہ کل کامیاب تھا، صیغہ مضارع ہے، صیغہ مضارع ہے، نہ کامیاب ہے نہ کامیاب ہوگا۔ کافر، ظالم، انہو لا یفلح الساحرون، اور جادوگر جو ہے کامیاب نہیں ہے۔ اور کون کامیاب نہیں ہے؟ انہو لا یفلح المجرمون، جو جرم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہیں۔ تو اگر انہیں کامیاب ہونا ہے تو جرم کو چھوڑ کر اطاعت پہ آنا ہوگا،
ظالم کو کامیاب ہونا ہے، ظلم کو چھوڑ کر عدالت پہ آنا ہوگا، اور اگر کسی کافر کو کامیاب ہونا ہے تو کفر کو چھوڑ کے ایمان پہ آنا ہوگا۔ اس کے بعد آخری جملہ کہ جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے، تہمت رکھے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو اب پیغمبر کی شان دیکھیے، پیغمبر بتا رہے ہیں دنیا کو، دیکھو میں اگر اعلان کر رہا ہوں کہ کافر کامیاب نہیں ہے تو میری اپنی زندگی میں کفر کا کوئی گزر نہ ملے گا، کفر کا کوئی گزر نہ ملے گا۔ میں کافر کی بات نہیں کر رہا، میری زندگی میں کفر کا کوئی گزر نہ ملے گا، اس لیے کہ میرے گوشت اور خون میں ایمان ایسے گھل مل چکا ہے۔ اگر جملے میں آپ نے قوت محسوس کی تو دعائے ندبہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخاطب فرماتے ہوئے امام نے اللہ کے رسول سے جملے کیا سنے؟ یا علی، جس طرح میرے گوشت اور خون میں ایمان گھل چکا ہے، ایسے تمہارے خون اور گوشت میں ایمان گھل چکا ہے۔ تو بھائی بات یہ کہ دونوں کا اگر بلڈ گروپ چیک کیجئے ایک ملے گا۔ کبھی کبھی خون کو اگر ٹرانسفر کرنا ہو کسی ایک مریض کے لیے دوسرے صحت مند سے لینے کے لیے، تو سب سے پہلے عقل کہتی ہے، طب کہتی ہے، میڈیکل کہتی ہے، پہلے خون کا گروپ چیک کر لو، اس کے ساتھ چلے گا بھی یا نہیں چلے گا۔ اب اگر اور اس کو بات کو آسان کرنا ہو تو ایک جملہ کافی ہے کہ خون بنتا کس چیز سے؟ اگر آپ کو یاد ہو ماہ مبارک رمضان کی کچھ باتیں یاد ہے نہیں تو ان میں ہم نے لفظ کھجور پر کچھ باتیں بیان کی تھی۔ کھجور کے بہت سارے فائدے، اس میں ایک فائدہ یہ کہ سب سے تیزی کے ساتھ جو خون بناتی ہے وہ کھجور۔ تو رسول کے جسم میں جو خون بنا وہ ایمان کا بنا، کھجور لگائی تھی ابو طالب نے، گھر تھا ابو طالب کا، زوجہ تھی ابو طالب کی، پانی لگاتے تھے ابو طالب، اور جو کھجور اس سے نکلتی تھی وہ پیغمبر کے جسم میں آ کے صرف ایمان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میری زندگی میں۔ اللہ اکبر، اگر ایسا ہی ہوتا تو کافر پلٹ کے کہتے نا اپنے چچا کو سنبھالتے نہیں ہو، چلے ہو ہمیں مسلمان بنانے کے لیے، تو پیغمبر کی زندگی میں کفر کا گزر تک نہیں، تبھی وہ اعلان کر رہا ہے کہ لا یفلح الکافرون۔ پیغمبر کی زندگی سراپا عدالت ہے کہ جہاں ظلم کا گزر نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو بٹھائے تو عدل ہے، کسی کو اٹھائے تو عدل ہے، وہ کسی سے روٹ کر کہیں جا کر بیٹھ جائے تو عدل ہے، ایک مہینہ نہ آئے 29 دن گزر جائیں، رات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لا یفلح الظالمون، اس کے اپنے الفاظ ہیں، اپنے الفاظ مطلب، اپنے الفاظ کا مطلب کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے وہ پیغمبر سے سنا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے الفاظ ہیں، تو یہ بات بھی ہم پیغمبر کی مانیں گے تب قرآن ہوگا نا کہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو 5 مکمل ہو گئے، اور اب اگلا مرحلہ کہ وہ 5 آیتیں اور تلاوت کریں جن میں وہ شاید والا مسئلہ آئے گا کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ مبارکہ آراف آیت کا نشان 69، یعنی 1 کم 70 69 نمبر، اور اس میں پروردگار نے انسان کو پیغام دیا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد بھی کامیابی یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ نعمتوں کو یاد کرنا اور ہے اور نعمتوں کو یاد کر کے منعم کو پہچاننا اور ہے۔
ارے کتنے ہی حیوان ہیں چارہ کھاتے رہتے ہیں مگر کبھی منعم کو نہیں پہچان پاتے. وہ دیکھتے ہیں کہ چارہ کس کے ہاتھ سے مل رہا ہے, اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں, اس ہاتھ کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس تک حیوان نہیں پہنچتا. انسان صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. پہلا مقام آ گیا ان 5 میں سے. اب اللہ کی نعمتوں کو یاد اگر نہ کرو گے تو ہو جاؤ گے ناکام. اس لیے کہ 2 ہی باتیں, ایک ہے ذکر یاد کرنا اور ایک ہے کفر انکار کرنا. کافر کامیاب نہیں ہے, ذاکر ہی کامیاب ہے. ذاکر خدا کی نعمتوں کامیاب ہے. اب پتہ چلا کہ کیوں محرم ہر سال مناتے ہو. فذکروا آلاء اللہ ہے, اللہ کی تمام نعمتوں کو یاد کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ شاید کیوں پھر بھی؟ اس لیے کہ صاحب کل کی اگر بات یاد ہے تو جوڑ دو اسے. کون سی بات؟ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والی بات یاد ہے. تو جنت میں جانے والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے, اور ایک بیچارے وہ ہیں جو حساب کتاب دے کے پھر جائیں گے. تو جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے وہ اور ہیں, تو جائیں گے حساب دے کے وہ اور ہیں. فذکروا آلاء اللہ ہے, تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں امکان ہے ناکام ہونے کا بھی اور امکان ہے کامیاب ہونے کا بھی. اس لیے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد اگر نہ کرو گے تو ناکامی یقینی ہے, اور نعمتوں کو یاد کرتے رہو گے تو ایک دن تو ایسا آئے گا کہ شکر گزار بندے ہوگے منعم کو پہچانتے ہوئے. ٹھیک, دوسرا جملہ تلاش کر رہے ہیں کہ خدا نے کن کن کے بارے میں فرمایا ہے کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ مبارک نور, سورہ کا نشان 24 ہے اور آیت کا نشان 31 ہے. اس آیت کے نشان کو یاد رکھیے گا کہ اس کے فوراً بعد وہ آیت ہے جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں خطبہ نکاح میں. اس لیے جس کو یہ آیت یاد کرنا بہت آسان راستہ ہے. بات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو آیت نمبر 31 ہے کیا؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان تم سب کے سب مل کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تم سب کے سب مل کر توبہ کرو. ہاں, جو گناہ کر سکتا ہے اسے توبہ کرنا بھی آنی چاہیے نا. غلطی کر سکتے ہو تو معافی مانگنا بھی آنی چاہیے. خطا ہو سکتی ہے تو معذرت بھی آنی چاہیے. تو گناہ کرنا کتنا آسان ہے, توبہ کرنا کتنا مشکل ہے. اتنا مشکل ہے کہ گناہ کو چھوڑنا آسان ہے, توبہ کو کرنا مشکل ہے. اور اگر گناہ کیا تھا اکیلے میں تو توبہ کرو اکیلے میں, اور اگر گناہ کیا سب کے سامنے تو توبہ کرو سب کے سامنے. آسان نہیں ہے, اور سب سے مشکل یہی ہے. اکیلے میں توبہ کرنا آسان ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توبوا الی اللہ, توبہ کرو اللہ کی طرف جمیعاً, سب کے سب. اب یہاں سے میں سمجھ رہا کہ جمیعاً کا مطلب کیا اجتماعی توبہ؟ تو شاید اجتماع دعائے کمیل کا ہو, دعائے عرفہ کا ہو, مجلس واعظ کا ہو, مجلس ذکر حسین کا ہو. توبوا الی اللہ جمیعاً, تم سب کے سب مل کر توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو پہلا مقام کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. دوسرا مقام توبہ کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تیسرا مقام سورہ مبارکہ حج, سورہ نمبر
22 آیت کا نشان بہت خوبصورت ہے 77 ٹھیک. اس میں پروردگار نے انسان کے لیے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر انجام دو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. رب کی عبادت کے بعد بھی کیا خطرہ ہے ناکام ہو جانے کا؟ کہ جی ہاں، اس لیے کہ عبادت کرنا اور ہے، عبادت کو بچانا اور ہے. عبادت کرنا سب جانتے ہیں، عبادت بچانا بس آل محمد والوں کو آتی ہے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خالی عبادت نہیں ہے کہ جا کے نماز پڑھ لی، نہ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کو انجام دو. اسلام نہیں آیا تھا کہ کوئی جا کر زہد اختیار کرے، پہاڑ پہ جا کر بیٹھ جائے. اسلام آیا تھا سماج میں رہنے کے لیے. عبادت بھی کرو اور خیر کو بھی انجام دو. گویا دو ہی راستے ہیں کامیابی کے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ بہت معروف جملہ جو آپ سنا کرتے ہیں. کسی نے پوچھا مولا سے، مولا اسلام کی تعریف مختصر کیا ہے؟ فرمایا الطاعۃ لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. امر خدا کی اطاعت کا نام اسلام ہے، مخلوق خدا پر شفقت کا نام اسلام ہے. بس دیکھو، جہاں جہاں اطاعت ہو شفقت نہ ہو، سمجھ جائیں کہ اسلام ہے آدھا آدھا. اسلام تو ہے مگر آدھا ہے. اور جہاں اطاعت نہ ہو شفقت ہی شفقت ہو، سمجھنا یہاں بھی آدھا اسلام ہے اور آدھا چلتا نہیں ہے، چلتا ہے پورا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دلیل دوں گا، میرے پاس تو ہے بھی نہیں. ارے 100 درہم کا نوٹ، کرنسی نوٹ آپ پھاڑ دیجئے، 2 کر دیے نا آپ نے. اب کیا یہ آدھا چلے گا؟ ہاں شاید حق میں چلتا ہو، ہمارے پاکستان میں نہیں چلتا بھیا. قائد اعظم کی تصویر چاہے پوری ہی کیوں نہ ہو، لیکن نوٹ آدھا ہے، نہیں چلے گا. جب دنیا کی مارکیٹ میں آدھا نوٹ نہیں چلتا تو خدا کی بارگاہ میں آدھا اسلام کیسے چلے گا؟ تو سورہ حج میں پروردگار نے 2 باتیں بیان فرمائی. نمبر 1 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کو انجام دو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے کہ بہت سے عبادت کرنے والے عبادت کو سناتے بھی ہیں. بہت سے عبادت کرنے والے عبادت کو دکھاتے بھی ہیں. بہت سے نیکی کرنے والے منت و احسان جتاتے بھی ہیں. تو نہ عبادت رہتی ہے نہ کار خیر رہتا ہے. اس لیے لعلکم، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. عبادت چھوڑ کر تو کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. خیر سے منہ موڑ کر، خیر سے، اب وہ جملہ وہ پنجابی والا نہیں ہے، خیر سے منہ موڑ کر نہیں، خیر سے منہ موڑ کر کوئی کامیاب ہوا آج تک؟ شاید اسی لیے ہم نے جب بھی اپنی اذان کو مکمل کیا تو فلاح کے ساتھ خیر کو شامل کیا کہ عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر عمل. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تین مقامات ہو گئے، ٹھیک. سورہ حج تک پہنچ گئے. اب چلیں مشکل پہلو پہ آ گئے. سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کا نمبر 5 ہے اور آیت کا نشان بہت خوبصورت ہے. 90 ہے. میں کراچی کے رہنے والوں سے بات نہیں کر رہا، 90 نمبر ہے، ٹھیک. سورہ مائدہ آیت نمبر 90. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب، جوا، شراب
جوا، اور بت، انصاب بت، والازلام پانسا کھیلنا، چار چیزیں ہو گئیں. رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب یہ نجاست ہے، رجس ہے، اور شیطان کے اعمال میں شامل ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ایک رجس ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. جو شراب سے بچے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو جوئے سے بچے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو بتوں کی محبت سے بچے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو پانسا کھیلنے سے بچے وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ پروردگار نے اس کے اجتناب کا حکم دیا، تو اب نہ شراب پینے والا کل کامیاب تھا نہ آج کامیاب. اب چائے کوئی کہیں بیٹھ کے پیے، کوئی کہیں بیٹھ کے پیے. اب وہ ویسے تو میں اشعار پڑھتا نہیں، کبھی کبھی پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. زاہد کہتا ہے مسجد میں نہ پی، یہ پینے کی جا نہیں، منافق کے دل میں پی کے وہاں پر خدا نہیں. لیکن یہ شراب خمر کے معنی میں اگر ہو، انما الخمر، شراب شربت جائز ہے، انما الخمر، خمر، اس سے بچو گے، جوئے سے بچو گے. جوئے میں پیسے کی بات نہیں ہو رہی، پورا مکمل ہی عمل. تو جس کو اپنی کامیابی کو کم از کم امکان کی حد پہ لانا ہے، امکان کی حد پہ لانا ہے، امکان کی حد پہ لانے کے لیے اسے یہ چار کام چھوڑنے ہوں گے. جو چار کو چھوڑ دے وہ امکان کامیابی پر پہنچا ہوا ہے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک، چار مقامات ہو گئے. پانچواں، اور پانچواں بھی اتفاقاً سورہ مائدہ میں ہی، آیت نمبر 35. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، اور پھر اس کے راستے میں جہاد کے عمل کو انجام دو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پہ چار باتیں ہیں. ایک ایمان، آمنو، اتقوا اللہ، تقوی. تیسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرنا. چوتھا جاہدوا فی سبیلہ. چار کام، وہاں چار کام تھے، ان کو چھوڑ دو تو کامیاب. یہاں چار کام ہیں، ان کو انجام دو تو کامیاب. ایک ہی سورہ کے اندر ہے. ٹھیک، اب آئیے آہستہ آہستہ اس والے مسئلے کو آسان کرتے ہیں. آمنو، کیا ایمان لا کر بھی؟ کہا ایمان بغیر عمل صالح کے، ایمان بغیر تقوی کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے روح تو ہو مگر بدن نہ ہو. اور خالی روح کے لیے نہ کمرہ بک کیا جاتا ہے، نہ مکان بنایا جاتا ہے. بات پڑھے محمد و آل محمد. روح ہے تو ایمان بغیر تقوی کے نامکمل، اور تقوی ایمان کے ساتھ ملا کر پھر تیسری منزل پہ پہنچے گا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار تو کرو گے مگر دیکھ تو لو کس کو بناؤ گے آئیڈیل تقوی کے لیے. تقوی عمل کی اتباع کا نام ہے. اگر تو کوئی ایسا بھی ہو جس کو تم بنا سکو اپنے لیے آئیڈیل. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرنا اور ہے، وسیلے سے وابستہ ہونا اور ہے. ایمان لانا اور ہے، ایمان کو بچانا اور ہے. تقوی شروع کرنا اور ہے، تقوی پر باقی رہنا اور ہے. تو لعلکم تفلحون میں
آغاز ہی نہیں ہے بلکہ دیکھنا ہے کہ شروع بھی کیا ہے. آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے. تو جس کا انجام خدا جانے اس کی جنت بھی خدا جانے. جس کا انجام خدا جانے اس کی جنت بھی خدا جانے. اس کا انجام علی مانے، جس کا انجام علی مانے اس کی جنت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایمان لانا آسان، ایمان کو بچانا مشکل. تقوی شروع کرنا آسان، تقوی پر رہنا مشکل. اور تیسرا مسئلہ وسیلہ. تو آیت کے ترجمے کے لحاظ سے اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بنانا نہیں ہے، تلاش کرنا ہے. بنانا اور ہوتا ہے، تلاش کرنا اور ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں ذرا مارکیٹ سے دہی لائیے تو آپ دہی تلاش کریں گے، دہی بنائیں گے نہیں. اس لیے کہ بنانے بیٹھ گئے تو میرا تو اللہ حافظ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کب بنیں گے؟ تو اگر انسان تلاش کرنے کے مسئلے میں، خیر ہم تو بہت اپنے آپ کو بابرکت خیال کر رہے ہیں نا، ہمیں تو بنا بنایا مل گیا ہے. ارے بہت سو کو ملا تھا بنا بنایا، اور بالکل دن کے وقت میں. یہ تو رات کی مجلس ہے نا، وہ دن کا وقت تھا. یہاں تو چھوٹا سا مجمع ہے، وہاں بڑا سا مجمع تھا. یہاں تو غلاموں کی بات ہو رہی، وہاں تو آقا خود اٹھا کے بتا رہا تھا وسیلہ. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ. کچھ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. کچھ بیچارے ایسے تھے کہ ان کو تلاش کرنے کی زحمت بھی نہ تھی مگر وابستہ کہاں رہ پائے. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا. میدان جہاد میں آنا آسان ہے، رکنا مشکل ہے. وجاہدوا فی سبیلہ. آنا تو آسان ہے، رکنا مشکل ہے. اس لیے کہا آخر میں لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک. اور اب 5 مقامات یہ آ گئے. اب چلیں، کیا خدا نے کسی کے لیے یہ بھی اعلان کیا ہے جو بالکل کامیاب ہے؟ 3 طبقات ابھی شروع کیے ہم نے کل سے آج تک. ایک مکمل کیا کل، جو بالکل ناکام ہے. ایک وہ جن میں امکان کامیابی ہے، شاید کامیاب ہو جائیں اور شاید ناکام ہو جائیں. ادھر بھی گر سکتے ہیں اور ادھر بھی گر سکتے ہیں. یہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید کامیاب ہو جائیں. ٹھیک بات واضح ہو رہی ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو بالکل کامیاب ہے. ان کی پہچان اور ان کے بارے میں بھی 5 حوالے آیات کے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ٹھیک 5 کم از کم 5، کیونکہ پنجتن کا حوالہ ایسا ہے کہ 3 تھیں قسمیں مگر میں نے ہر ایک میں 5 رکھ دیے. انسان کی 3 قسمیں تھیں اور ہر ایک کی 5 مثالیں قائم کی یہاں پر. اب یہ الگ بات ہے کہ مجھے ان 3 قسموں میں بھی 5 ہی دکھائی دیتے ہیں. تو 5 کیا ہے؟ جو کامیاب ہو جانے والے. تعارف کرائیں ان کا. کون کامیاب ہونے والا ہے؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا مقام تلاش کرتے ہیں قرآن سے. بالکل آغاز کر رہے ہیں. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب وہ ہے اس میں کوئی ریب نہیں ہے. ایک جملہ میں یہاں کہہ کر چلوں آگے. ہماری علامت یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے، کتاب مانتے ہیں لا ریب، امام مانتے ہیں بے عیب. کتاب مانتے ہیں لا ریب، امام مانتے ہیں بے عیب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کے لیے ہدایت. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہم تلاش کر رہے ہیں وہ کہ جن کو خدا نے اپنی زبان وحی سے کامیاب کہہ دیا ہے، جنہیں خدا نے اپنی زبان وحی سے اب ساری دنیا مل جائے ان کو ناکام کرنے کے لیے. جنہیں خدا کہتے وہ کامیاب ہیں تو پھر جو ان کو ناکام کرنے چلے خود ہی ناکام ہو گئے. کامیاب کیسے کامیاب ہے؟ ترجمہ کرتے ہیں آیت کا اپنے بچوں کے لیے. متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. متقین کی پہچان یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کرتے ہیں. بڑے سخی بنتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کرتے. جو ہم نے مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر. پروردگار تیری بڑی مہربانی ہے، تو نے اعضاء و جوارے دیے، سجدہ سکھا دیا، رکوع سکھا دیا، قیام سکھا دیا، ہم نے عمل کیا تو نے قبول کر لیا. تو اعضاء و جوارے تیرے دیے ہوئے تھے، توفیق تیری عطا تھی، ایمان تیرا فضل تھا، تقوی تیرا انعام تھا. ہم نے سجدہ کیا تو نے کامیاب ہو گئے. پروردگار اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہوگی کہ تو نے ہمیں عطا کیا، ہم نے کون سا کمایا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس خیال میں رہتے ہیں ہم نے کمایا ہے. بات پڑھ لے محمد وآل محمد. اور جب تک یہ خیال رہے گا ذہن میں کہ ہم نے کمایا ہے، ہم نے کمایا ہے، تو قسم ہے انسان کے لیے اس کے رب کی کہ کبھی سخی نہ ہو سکے گا. اپنا مال دیتے ہوئے کون سخی ہوتا ہے؟ البتہ یہ الگ بات ہے کوئی سخی ایسا بھی گزرا ہے. ویسے لوگ سخی ہوتے ہیں اپنے گھر کے، بس سخی ہوتے ہیں اپنے گھر کے. اپنے گھر پہ سائل آ گیا تو خوب دے رہے ہیں. کبھی آج تک آپ نے دیکھا کسی اور کے گھر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں سائل آ جائے؟ کسی اور کے گھر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں سائل آ جائے تو کیا کوئی وہاں بھی دیتا ہے؟ اگر آپ نے نہ دیکھا ہو چلو مسجد میں دیکھو، گھر خدا کا تھا، گھر خدا کا تھا. اگر علی کے گھر پہ سائل آ کر مانگے اور آپ عطا فرمائیں وہ سخاوت اور ہے، اور خدا کے گھر پہ اگر سائل آ کر مانگے علی عطا فرمائیں. بھائی جتنے غیر اللہ تھے سب خاموش رہے، جو ید اللہ تھا. جتنے غیر اللہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بہت احتیاط سے الفاظ آگے بڑھائیے مت. میں نے کہا ید اللہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان رکھتے بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس تمام پر جو تجھ پر نازل کیا گیا. اس تمام پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں. ایمان کیا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو اسے کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی ہے جو بالکل کامیاب طبقہ ہے، بالکل کامیاب. اسے خدا نے کامیاب کہہ دیا. اب تم الیکشن کرو کہ نہ کرو. خیر تم نے الیکشن کیے ہوتے تو پھر خواتین کو ووٹ کا حق دیتے نا وہاں بلا کے. میں نے بہت باریک بات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں تھی. ارے برائے نام لے آتے، کسی ایک کو تو لاتے.
کہ بات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو پہلا مقام مکمل ہو گیا. ٹھیک. کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو متقین ہیں. متقین وہ کہ جن کے ساری صفات موجود ہیں. دوسرا مقام سورہ الحشر. سورہ الحشر کہہ لیجیے اس کو آپ. آیت نمبر 9. پروردگار نے اعلان کیا کامیاب ہونے والوں کو. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو بخل سے بچا کے لے گیا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کو بخل سے بچا لے. چلیے تھوڑی سی تعریف بخل کی کر ہی دیں. آج ہم سمجھتے تھے، ابھی ہم نے ایک مثال دی اور آپ بھی مطمئن ہو گئے کہ بس بخیل وہ جو پیسے روک لے، کچھ بخیل وہ جو علم روک لیں، کچھ بخیل وہ جو جگہ روک لیں، کچھ بخیل وہ جو اپنا شعر کسی شاعر کو سنانے سے روک لیں. تو بخیل تو بہت وسیع لفظ ہے. آپ سے کہا تھوڑی جگہ دے دیجئے اور آپ جم کے بیٹھے ہوئے. دوں گا نہیں. ارے صاحب جمعے کی نماز ہونے والی، تھوڑا خیال کیجئے. آپ مکمل بیٹھے ہوئے، ذرا سمٹ جائیے. حالانکہ جگہ آپ کی نہیں ہے. جب تک آپ بیٹھیں تو یہ آپ کی، اٹھ گئے تو گئے. تو مال تو اپنا تھا، جگہ تو پرائی ہے. پرائی جگہ پہ اگر بیٹھ گئے تو ایسے بیٹھ گئے تو بخل تو یہ بھی تو ہے نا. خالی بخیل مال کا نہیں ہوتا. تو پتہ چلا اصل بخل کا تعلق نہ ہاتھ سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ آنکھ سے ہے، نہ ہاتھ سے ہے. اصل میں دل سخی ہوتا ہے اور دل ہی بخیل ہوتا ہے. اب چاہے بانٹنا علم کا ہو، بانٹنا اشعار کا ہو، دینا جگہ کا ہو، بانٹنا مال کا ہو. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو بخل سے بچا کے لے گیا. تو بات یہ ہے کہ مومن اور کچھ ہو کہ نہ ہو مگر بخیل نہیں ہوتا. مومن اور کچھ ہو کہ نہ ہو مگر بخیل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کامیاب کون؟ جو بخیل نہیں ہے، جو سخی ہے، جس نے اپنے نفس کو بخل کی بیماری سے بچا لیا. مقام رسالت انسان کی فلاح و کامیابی اور ایک بہت بڑی بیماری ہے بخل، اس سے بچا لیا. سورہ حشر کی آیت نمبر 9. ٹھیک. اور چلیں آج کی حد تک شاید 5 مکمل نہ ہونے پائیں. میں آج کے لحاظ سے آخری بات مکمل کر دوں. سورہ مبارکہ المومنون. قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فانہم العادون. کون؟ جن کی تعریف قرآن سورہ مبارکہ المومنون میں کر رہا ہے. الذین ہم علی صلاتہم یحافظون. اور آخری جملہ ہے اولئک ہم الوارثون. اب حساب پلٹ گیا. اب تک جو میں نے مثال دی تھی اس میں صفت پہلے تھی اور صفت کے پائے جانے پر موصوف کے لیے کامیابی کا اعلان بعد میں تھا. صفت پہلے تھی اور صفت کے پائے جانے پر کامیابی کا اعلان بعد میں تھا. یہاں الٹا ہو گیا. کامیابی کا اعلان پہلے، صفات بعد میں ہیں. کچھ تو فرق ہوگا اس مقام میں اس مقام میں. فرق یہ ہے کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں صفت شروع ہوتی ہے اور کامیابی پر مکمل ہوتی ہے، وہاں کامیابی شروع ہوتی ہے اور صفت پر مکمل ہوتی ہے. اور آسان کر لیتے ہیں. یہ مقامات وہ تھے کہ جو مومن کے لیے آیت نے بیان کیے
اور وہ مقام وہ جو امیر المومنین نے مومن کے لیے بیان کیا. یا علی، کوئی دلیل ہے؟ بھائی اللہ کے رسول کا پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ تفلحو، اور مولائے متقیان کا پہلا جملہ قد افلح المؤمنون. یہاں یہ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو گے کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کہتا تھا کامیاب ہو گئے. فرق واضح ہوا؟ دونوں کا پہلا اعلان. گرچہ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے توریت بھی سنائی ہے، آپ نے سنائی ہے زبور بھی سنائی ہے، انجیل بھی، اور اس کے بعد آخر میں قرآن جب سنایا تو کیا سنایا؟ قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب ہو گئے؟ کہ جو مومنوں کے امیر نے اعلان کیا ہے کامیاب ہو گئے. اور ان کی کامیاب ہونے والوں کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. دوسری علامت کیا ہے؟ کہ جو بےہودگی سے دور رہتے ہیں. تیسری علامت کیا ہے؟ جو پاک دامنی ایسے اختیار کرتے ہیں کہ کسی غلط مقام پر جاتے ہی نہیں کہ ان پر کوئی عمل گناہ لازم آئے. میں بہت مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون ہیں؟ اولئک ھم الوارثون، یہ وہی ہیں کہ جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، کہ جن کو خدا نے جنت کا وارث بنا دیا ہے. تو پہلا جملہ اور آخری جملہ، جنت جس کو ملے صدقے میں وہ اور ہے، جس کو ملے میراث میں وہ اور ہے. میراث میں ان کو ملتی ہے، صدقے میں ہم جیسے توبہ گزاروں کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بھیک مانگتے، ہم بھیک مانگتے جنت کی، ہم بھیک مانگتے ہیں. کہاں مانگتے ہیں؟ کہا چلو دعائے عرفہ اب تلاوت کرتے روز عرفہ تو اس میں ایک ذکر یہ بھی شامل ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اسألک الجنہ، اسألک الجنہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. 70 بار کہو روز عرفہ. اور جب جاؤ خانہ کعبہ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دعا پڑھتے ہوئے چلو، مستحب ہے. اور جب خانہ کعبہ کے در کے سامنے پہنچو تو کہو پروردگار مجھے صدقے میں جنت دے دے. میں جنت کا مستحق تو نہیں ہوں، مجھے صدقے میں جنت دے دے. تو کچھ وہ ہیں جن کو جنت صدقے میں ملتی ہے اور کچھ کو جنت میراث میں ملتی ہے. بس عزیزو، تفصیلات کل. آج محرم کی 12 تاریخ ہو گئی. محرم کی 12 سفر کتنا طے ہو گیا؟ جو قافلہ کربلا سے چلا تھا کیا وہ کوفے پہنچ گیا؟ اتنی تیزی کے ساتھ قافلہ چلایا گیا تھا کہ شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو. اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے. قافلہ چلا کیسے تھا؟ کہ کربلا سے. کیا کیفیت تھی رونے والوں. میں نے کچھ جملے کل مسائل کی بیان کیے تھے اور انہی کے ساتھ آج ایک جملہ اور بھی. سب کی لاشوں سے بیویاں رخصت ہوئی تھیں اور محمد کی لاشیں بغیر کسی رونے والی کے رہ گئے. ہائے حسین. پوچھا ان کی ماں کہاں پر ہے؟ کہ ماں حسین کی لاشیں پر ہے. خدا کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. جب آپ پہنچی ہیں اپنے بھائی کی لاش کو تلاش کرتی ہوئی مقتل کے اندر تو ایک مرتبہ پہچان نہ سکی
زینب اور حسین کو نہ پہچان سکے ناممکن. دونوں میں اتنی قربت ہے، اتنی قربت، اتنی انسیت ہے کہ جیسے روح اور بدن میں ہوتی ہے کہ زینب کبریٰ کا دن مکمل ہوتا ہی نہ تھا حسین کو دیکھے بغیر. اور جب بچپنا تھا اور شہزادی جھولے میں اگر رویا کرتی تھی تو حسین کی آواز سن کر، علماء پڑھتے ہیں، حسین کی آواز سن کر زینب کو آرام مل جاتا تھا. بھلا کیسے ممکن ہے کہ بہن نے بھائی کی لاش کو نہیں پہچانا؟ 2 قدم آگے بڑھ گئیں، پھر پلٹ کے پیچھے واپس آئیں. ہمت ہے جملہ سننے کی کہ پہلے پڑے ہوئے پتھروں کو ہٹایا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کو ہٹایا، نیزوں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، اور نیچے سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ، قطع شدہ ہاتھوں کے ساتھ، کٹے ہوئے سر کے ساتھ ایک جسم برآمد ہوا. اجرکم اللہ. رونے والو، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا بھی آسان ہے. کبھی تصور کر لو نا. اگر چلو ٹھیک ہے، ایک مثال قائم کر لیتے ہیں کہ باہر اگر روڈ پر کسی کا ہو جائے ایکسیڈنٹ اور اس کے ٹکڑے بدن کے زمین پہ پڑے ہوئے اور آپ اسے قریب جا کے دیکھ لو، مجھے آپ بتانا ایمانداری سے، کیا کھانا پینا کر سکو گے؟ اس کے خون کو دیکھ کر، اس کے تڑپتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر، ہائے عزادارو، اس سے کوئی واسطہ نہ بھی ہو، اس سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، لیکن اگر دیکھ لو تو انسانیت کہتی ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے. ہائے زینب کبریٰ زندہ کیسے رہی ہیں؟ جملہ سنیں گے. خطیب الایمان کا یہ جملہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام شہید ہوئے، آقا عباس شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، اون محمد شہید ہوئے، اور وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ زینب بھی شہید ہو گئیں. اس لیے اس کا بھائی مارا گیا، وہ زینب زندہ کہاں رہی ہے؟ اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہیں، اور کیسے آئی ہیں؟ خاک کربلا پہ بیٹھ گئیں. رونے والوں، ہر شہید کو تو امام نے لگایا تھا اپنے سینے سے، حسین کو کون لگائے گا اپنے سینے سے؟ خاک کربلا پہ بیٹھ گئیں، اپنے بھائی کی لاش پامال کو سینے سے لگایا، اور اس مقام پر اپنے ہونٹ رکھے، اس مقام پر اپنے لبوں کو رکھا جہاں کسی نے بوسے نہ لیے تھے. رسول چومتے تھے ان مقامات کو جہاں تلوار لگنا تھی، سیدہ نے چوما تھا اس مقام کو جہاں خنجر چلنا تھا. مگر جو رگیں کٹ چکی تھی نا خنجر سے، کٹی ہوئی رگوں پر زینب نے اپنے لبوں کو رکھا اور چوم کر فرمایا کاش زینب اندھی ہو جاتی، بھائی تجھے اس حال میں نہ دیکھتی، کاش زمین پھٹ جاتی اور زینب اس کے اندر سما جاتی، مگر تیری لاش کو شکل پامال میں نہ دیکھتی. واہ غربتا. رونے والوں، یہ تو بین جب کے تھے جب لاشے کو سینے سے لگایا تھا میرے ماں جائے حسین. ہائے زینب کبریٰ، بڑا صبر تھا، بڑا امتحان دیا، اپنے دونوں ہاتھ بلند کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان. زینب کے مقام کو پہچانیے. ہر قربانی کو امام نے ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا اللہم تقبل منا ھذا القربان. اکبر کے لیے امام کے جملے، عباس کے لیے امام کے جملے، اور حسین کے لیے زینب کے جملے. پروردگار ہماری یہ قربانی قبول فرما لے. رونے والوں، یہ تو بات تھی جب کی نا، جب لاشیں امام پر رخصت کے لیے تھیں اور جب وہاں سے قافلہ گزارا گیا. ہائے وہی زینب کبریٰ جو کہتی تھیں بھیا یہاں سے کہیں اور کیوں نہیں چلتے، خیمے اٹھا لیجئے، یہاں زمین سے، یہاں مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے. اور وہی زینب بار بار مڑ کر کربلا کو دیکھتی تھی. جب قافلہ کربلا سے نکل رہا تھا، قافلہ کربلا سے نہ نکلا بلکہ زینب کے بدن سے روح نکل رہی تھی. بار بار مڑ مڑ کے کربلا کو دیکھا. ہائے ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا
چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور قریب ہے کہ بیمار زمین پہ گرے اور دم توڑ دے. آواز دی بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا یہ کیا ہو گیا, ارے برداشت کرو بیٹا آگے قافلہ تمہارے سپرد ہے. فرمایا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کی لاش جلتی ہوئی زمین کربلا پر بے گور و کفن رہ جائے, ارے وہ سچ میں جا کر اللہ ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعود